بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ شب بقولی ایک نایاب اور مقدس پودا سمجھا جاتا ہے اور ہر ملک میں اس کے الگ نام ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ ایران میں اسے ملکہ شب، انگلستان میں ڈچ میٹ پائپ کیکٹس اور ملیشیا میں اسے بنگا بقولی کہتے ہیں۔ بیشتر قوموں میں اسے ایک پراسرار پودا سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھول صرف نصف رات کے بعد چند گھنٹے کے لیے کھلتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے بند ہو جاتا ہے، اور یہ کھلنا بھی محض ایک رات کے لیے ہوتا ہے۔ باغبانی کا ذوق رکھنے والے حضرات اس کے کھلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب گل بقولی کھلتا ہے تو اتنی بھینی بھینی اور تسکین بخش مہک پھیلتی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف پورن ماشی پورے چاند کی رات میں ہی گل بقولی کھلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پھول کے کھلنے کی مدت اتنی کم ہے کہ اکثر لوگوں نے تو اسے کھلتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ البتہ پرفیوم کی بوتلوں میں اس پھول کا عطر بنا کر بھر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشبو کے متوالے اسے ہمیشہ سونگھنا چاہتے ہیں۔ ملیشیا کے عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب گل بقولی کھلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پری اورنگ بونین بھی آسمان سے اترتی ہے۔ ملیشیا، برونائی اور انڈونیشیا کے جزائر میں یہ عام عقیدہ ہے کہ اورنگ بونین ایک ایسی مخلوق ہے جو بہت خوبصورت ہے اور حیت میں آدمی سے مشابہ ہوتی ہے، مگر مادی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ اسے صرف روحانی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مخلوق عموماً گھنے جنگلوں میں اور پہاڑوں کی بلندیوں پر ہوتی ہے، مگر غیر مادی ہونے کی وجہ سے انسانی آبادیوں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی گھر میں آدمی اور اورنگ بونین ایک ساتھ ہی بس رہے ہوتے ہیں۔ ان کی لوک کہانیوں میں اورنگ بونین سے آدم ذات کی شادی کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بونین کی دنیا میں کوئی آدمی جب کچھ برس گزار کر واپس آیا تو مادی دنیا میں ایک طویل مدت گزر چکی تھی۔ اس کے جاننے والے سب مر چکے تھے، یعنی بونین کی دنیا کا ڈائمینشن، وقت کی رفتار الگ ہے۔ بونین مخلوق کے پاس مافوق الفطرت قوتیں بھی ہوتی ہیں۔ غور کریں تو یہ ساری روایات نوع جنات پر صادق آتی ہیں۔ سری لنکا کے لوگ اسے کادو پل کہتے ہیں اور بہت مقدس مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب گل بقولی کھلتا ہے تو آسمان سے سانپ آدمی ناگہاں اترتے ہیں۔ یہ سانپ آدمی عام آدمیوں کی نگاہ سے اوجھل آسمان پر رہتے ہیں، مگر انہوں نے نیچے اتر کر بدھا صاحب کا استقبال کیا تھا جب وہ آدم کی چوٹی پر تشریف لائے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا میں گل بقولی کی روایت بہت پرانی ہے۔ کلکتہ میں آج بھی عرقی گل بقولی، آرکا گلہ بقولی کے نام سے آئی ڈراپس ملتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں آنکھوں کے لیے بہت مفید بتاتے ہیں۔ کوالالمپور، ملیشیا کی ایک یونیورسٹی کے زرعی سائنسدانوں نے اس پودے کے طبی خواص پر ریسرچ کی ہے، جس کے نتیجے میں بہت حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں۔ خصوصاً سانس کی تکالیف، خون جمنے، بلڈ کلاٹنگ کی تکالیف، دل کی کمزوری، عضلاتی درد اور ورم میں اس کے اثرات بہت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ مردانہ قوت اور عمر میں اضافے کے لیے بھی اس پھول کی پتیوں سے ٹونک بنایا جاتا ہے۔ اس طبی ریسرچ کا حوالہ ناول میں موجود ہے۔ ایک طویل عرصہ یوں ہی بیت گیا تو شہزادوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نادم ہو کر سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کیا۔ بڑے شہزادے نے تجویز دی کہ اب جو شہر راہ میں آئے اس کے بڑے بوڑھوں اور دانشوروں سے رہنمائی کی درخواست کریں اور عاجزی اور ادب کا شیوہ اختیار کریں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ ایک دانشور نے ان کی حالت پر ترس کھا کر کہا کہ پرستان تو اندیکھی دنیا ہے، اس کی کسی کو کیا خبر۔ ہاں، پچھم کی طرف دنیا کی آخری حد ہے، وہاں ایک خوبصورت ملک فردوس ہے، ادھر پہنچ کر پتہ کرو، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ شہزادے چلتے چلتے کئی ماہ کے بعد آخر کار ملک فردوس میں جا پہنچے۔ اس ملک کا تخت نشین رضوان شاہ تھا۔ سوچا براہ راست اس سے معلوم کریں کہ باغ ارم کہاں ہے اور گل بقولی کیسے ملے گا۔ اس کے دربار میں قاصد بھیج کر ملاقات کی درخواست کی۔ رضوان شاہ نے ان کی پذیرائی کی
اور خاطر مدارات کے بعد کہا، میں نے سلطان زین الملوک کا نام سنا ہے، بہت رعایا پرور اور نیک دل بادشاہ ہے۔ اس کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ تم میرے بچوں کی طرح ہو، میرے ملک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھومو پھرو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ شہزادوں نے پرستان کے بارے میں دریافت کیا تو رضوان شاہ زور سے ہنسا، پھر بولا، ہاں، کہانیاں تو میں نے بھی بہت سنی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے ملک کے ساتھ ایک بے آب و گیاہ بیابان ہے جو سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی آخری حد کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اس میں خطرناک درندے اور خونخوار مخلوقات بستی ہیں، وہاں جانے والا آج تک واپس نہیں آیا۔ میرے بچوں، میرا ملک فردوس پرستان سے کم نہیں ہے۔ تم یہاں جب تک چاہے رہو، زندگی کا مزہ لو، تم پر کوئی پابندی نہیں، ہاں، قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ رضوان شاہ کی باتیں سن کر شہزادے سرد پڑ گئے۔ بے آب و گیاہ صحرا میں جانے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ سوچا یہاں تک آ گئے ہیں تو کیوں نہ ملک فردوس کی سیاحت کا مزہ لیں۔ اگربتی کی مہک۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑا ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ نائٹ لیمپ جلایا اور کچھ دیر بے حس و حرکت لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن اسے اب بھی یہی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بہت حساس فطرت تھی اس کی، چلتے چلتے بھی کوئی پیچھے سے دیکھتا تو اسے پتہ چل جاتا تھا۔ ناک سے جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ یہ تو اگربتی کی خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے اگربتی کی خوشبو، اور وہ بھی اس وقت؟ سوچتی گئی اور الجھتی گئی۔ یہ موجودگی کا ایسا احساس تھا جس نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ حالانکہ وہ بہت بہادر، نڈر اور منطقی مزاج کی حامل لڑکی تھی۔ خیال آیا کہ شاید ریسٹ ہاؤس کے اس کمرے میں کسی کا نسمہ قید ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ایسے حالات میں کسی کی موت واقع ہو کہ ناآسودہ خواہشات و جذبات روح پر غالب آ جائیں تو نسمہ یعنی روشنی کا جسم اسی عالم ناسوتی میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اس احساس کو یکسر ذہن سے جھٹک دیا۔ گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ مما کی تربیت سے اس میں نماز فجر پڑھنے اور باقاعدگی سے مراقبہ کرنے کی عادت پختہ ہو چکی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اس طرح دن کا آغاز بابرکت اور مسعود ہوتا ہے۔ اچانک اس کو مما کی یاد ستانے لگی۔ ذہن کے پردے پر ان کی شبیہ آ گئی۔ مما نے جو اپنے مرشد کریم سے سیکھا ہے وہ وقتاً فوقتاً سب کو بتاتی رہتی ہیں، گویا علم و فیضان کے موتی لٹا رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہر ایک کو نہایت غیر جانبداری سے مفید عملی مشوروں سے نوازنا اور حتی الامکان ہر ایک کی مدد کرنا ان کا اصول ہے۔ اٹھو، نماز پڑھ لو، پھر ناشتے کے لیے جانا ہے۔ اس نے شاہدہ کو جھنجھوڑا اور غسل کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگرچہ اس کا ذہن ابھی تک داستان گل بقولی کی طلسماتی فضا میں کھویا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب بڑھ چڑھ کر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ عالیہ زیادہ کھانے کی شوقین نہ تھی، مگر وہ بھی یہی محسوس کر رہی تھی کہ بھوک چمک اٹھی ہے۔ یوں لگا کہ جیسے یہ امر کنٹک کی آب و ہوا کا اثر ہے۔ جب سب کا پیٹ قدرے بھر گیا تو ناشتے کے لوازمات اور کڑک چائے کے گھونٹوں کے ساتھ دلچسپ گفتگو چھڑ گئی۔ شاہ زیب کا کہنا تھا کہ جن بھوت چڑیل پری کچھ نہیں ہوتے، یہ سب قوت متخیلہ کے کرشمے ہیں۔ تانیہ بولی، ایسا نہیں ہے، میں نے تو خود دیکھا ہے۔ ہم ایک حویلی میں کچھ دن رہے تھے، وہاں صحن میں ایک پیپل کے درخت پر
یہ کہہ کر خوف کے مارے اس نے جھرجھری سی لی۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ عالیہ بہت دلچسپی سے بولی۔ میں نے دیکھا ایک حسین لڑکی، بہت بنی سجی بنی، بالکل دلہن کے جیسی، درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھی ہے اور مجھے گھور رہی ہے۔ میں تو اتنی ڈری کہ فوراً اندر بھاگ گئی امی جان کے پاس، اور پھر مجھے بخار آ گیا تھا۔ وہ ضرور کوئی ڈائن تھی۔ دانیہ کا چہرہ اس واقعے کی یاد آنے پر خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ارے ڈرو مت، یہ وہ آتمائیں ہوتی ہیں جو ناآسودہ خواہشات کی وجہ سے مٹی کی دنیا میں ہی پھنس جاتی ہیں۔ انہیں علم روحانی میں نسمہ کہتے ہیں۔ یہ جنات وغیرہ نہیں ہیں۔ عالیہ کے ذہن میں رات کو طاری ہونے والا موجودگی کا احساس پھر سے غالب آ گیا، لیکن اس نے کسی کو کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ سوچا خواہ مخواہ سب کے دل میں وہم بیٹھ جائے گا اور ٹرپ کا مزہ غارت ہو جائے گا۔ ہاں، آپ تو ایسا کہیں گی کہ خود بھی ایک پری کی کہانی پر مضمون لکھ رہی ہیں؟ غضنفر کہے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں بھائی، مثنوی گلزار نسیم کی تاریخی بنیادیں، یہ ہے میری تحقیقی سیریز جو اخبار میں قسط وار چھپے گی۔ لیکن ہے تو ایک پری بقولی کی کہانی۔ تم بتاؤ، تمہارے تھیسس کا ٹاپک کیا ہے؟ اردو ادب کی تحریروں میں دریائے نرمدا کا مطالعہ، یہ ٹاپک ملا ہے مجھے۔ ویری گڈ، پھر تمہیں آدھا مواد تو میرے مضمون سے ہی مل جائے گا۔ اچھا، غضنفر بہت خوش ہو گیا۔ سچ مچ؟ مگر کیسے؟ کیسے؟ عالیہ سوچتے ہوئے بولی۔ یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے، پھر سب لوگ ہماری عالمانہ گفتگو سے بور ہو رہے ہوں گے۔ کوئی بور نہیں ہو رہا، ہم یہاں اسی لیے تو آئے ہیں۔ پھر جو وین میں نے آؤٹنگ کے لیے ارینج کی ہے وہ بھی 2 گھنٹے بعد آئے گی، اس کا انتظار کیسے کریں؟ راجہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ اچھا تو پھر دھیان اور شانتی، عالیہ ذرا بلند آواز میں بولی۔ تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ گل بقولی کی کہانی دریائے نرمدا سے تعلق رکھتی ہے۔ رگ وید کے مطابق 7 ندیاں مقدس اور پاکیزگی بخشنے والی ہیں: گنگا، جمنا، سرسوتی، نرمدا، کاویری، گوداوری اور سندھو ندی، یعنی دریائے سندھ جو پاکستان میں بہتا ہے۔ ان میں نرمدا ندی سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، ویدوں میں اسے ریوا کھنڈ بھی کہا گیا ہے۔ برطانوی عہد تک اس کا نام نربدا تھا، جو بعد میں نرمدا بن گیا۔ سنسکرت میں نرمدا کے معنی ہے لذت و مسرت دینے والی۔ اس کا ذکر یونانی عہد میں بھی ملتا ہے۔ مشہور یونانی اسکالر بطلیموس اسے نمادے کے نام سے بیان کرتا ہے۔ لو بھائی، میرے تھیسس کا ابتدائی سیکشن جو تو تیار ہو گیا، غضنفر شرارت سے بولا۔ کیوں نہیں، ذرا آگے تو سنو۔ وہ حیدر علی آتش کا شعر ہے نا؟ عالیہ مزے لیتے ہوئے بولی۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو سب کہتے ہیں کہ نرمدا ندی ہی بلوچستان کی شہزادی بقولی ہے، جس کا ذکر داستان گل بقولی میں ہے۔ کیا؟ غضنفر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، عالیہ نے غضنفر کو چڑھانے کے لیے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ بڑے آئے تھیسس لکھنے والے، پہلے اسٹڈی تو کر لیں مسٹر غضنفر۔ غضنفر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان دونوں میں ایسی نوک جھوک چلتی ہی رہتی تھی، اور یہ بات سب کو معلوم تھی۔ بتاؤ نا، بتاؤ تو آخر کیسے؟ وہ بولا۔ عالیہ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میری فلسفے کی مس مجھے بتاتی تھی کہ بھگوان وشنو نے اتنی ریاضت کی کہ ان کے پسینے سے دیوی نرمدا نے جنم لیا، اور بقولی کا پودا جو مائی کی بگیا میں ملتا ہے وہ نرمدا دیوی کی سہیلی ہے۔ یہ پودا صرف مائی کی بگیا میں ہی ملتا ہے جو امر کنٹک میں ہے۔ عالیہ کے بجائے دانیہ نے جواب دیا۔ ہاں، ہم مائی کی بگیا بھی جائیں گے، وہاں بقولی کے پودے لگے ہیں۔ دیوی نرمدا کا یہ باغیچہ صدیوں پرانا ہے اور اسی لیے اسے مائی کی بگیا کہتے ہیں، راجہ نے بتایا۔ عالیہ مسکرانے لگی۔ سن لو غضنفر،
اسی لیے کہتے ہیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ شہزادہ تاج الملوک اور بقولی پری کی جو کہانی مثنوی گلزار نسیم میں ہے وہ تو بہت طویل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے۔ تو اس قصے میں زندگی کے سارے رنگ ہیں، لیکن پرانی کتابوں میں شہزادی بقولی کی جو تاریخی کہانی ملتی ہے اس میں امر کنٹک سے نکلنے والے تینوں دریاؤں نرمدا، سون اور جوہیلا کا بھی ذکر ہے۔ آپ ہی وہ کہانی سنائیں نا پلیز۔ میں نے بھی سنا ہے کہ سون اور نرمدا میں پیار تھا، تانیہ بے چین ہو کر بولی۔ ہاں ہاں عالیہ، وہ کہانی سنائیں۔ سب نے تانیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان میں غضنفر پیش پیش تھا، چونکہ اس کے تھیسس کا تو موضوع یہی تھا۔ اسے تو پکا پکایا مواد مل رہا تھا۔